اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں ہیں اور امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کی شہادت کے ایام میں ہیں اور اپنے مولا و آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور اسی طرح تمام عالم اسلام کو اور بلکہ عالم انسانیت کو اور آپ عزیزان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اور یہ روح مقدس کہ یہ ماہ مبارک رمضان اوج سال ہے، سال کا اوج ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان کی اوج شبہ قدر ہیں، اور انہی شبہ قدر میں یہ روح متعالی وہ عروج کیا۔ لہٰذا عزیزان، یہ شبہ قدر جو انشاءاللہ جن کے استقبال میں ہیں ہم کہ نہایت استفادہ کیا جائے اور خداوند عالم سے استمداد کی جائے اور اہل بیت سے توسل کیا جائے کہ خداوند عالم یہ شبہ قدر کو درک کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ شبہ قدر کے حوالے سے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے تقریباً کہ جو 80-82 سال کہ تقریباً انسان کی ایک عمر کہ انسان کی ایک عمر کو اگر وہ عمر کے جو وہ زندگی 80 سال 82 سال زندگی کی جس میں کوئی معصیت نہ ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، ایسی زندگی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شب قدر کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ ایک شب قدر انسان کی کل زندگی سے افضل ہے اور اس سے بہتر ہے۔ اور روایات میں جس طرح کہ وارد ہوا ہے کہ شب قدر میں اس عالم کے مقدرات کی تعیین ہوتی ہے، کل عالم کے مقدرات کی تعیین ہوتی ہے اسی شب قدر میں، اور من جملہ تمام انسانوں کی تقدیر سازی، البتہ بغیر کسی جبر کے کہ اس میں جبر نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی موجودہ زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انسان کے اختیار کے ساتھ اس کے امور کو معین کیا جاتا ہے اسی شب قدر میں کہ کون وہ اس دنیا سے اس کی رحلت ہوگی اور کون اس دنیا میں متولد ہوگا اور کس کو رزق ملے گا، کس کے رزق میں برکت ہوگی اور کس کو صحت ملے گی، کون مریض ہوگا، تمام مقدرات وہ اسی شب قدر میں تعیین ہوتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان کہ یہ تمام مقدرات عالم کی تعیین کے بعد یہ مقدرات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ انشاءاللہ اس کی دلیل عرض کریں گے۔ اور یہ شب قدر شب ولایت ہے، اور یہ شب قدر شب ولی خدا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں مہمان اصلی خداوند وہ یہ ولی خدا اور یہ حجت خدا ہیں کہ جو مہمان اصلی ماہ مبارک رمضان، اور اس شب قدر میں مہمان اصلی وہ حجت خدا ہیں اور وہ ولی خدا ہیں، اس لیے کہ وہ ولی خدا اپنی اس اوج روحی روح کے اس ایسے بلند مقام پر وہ حجت خدا پہنچتی ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام عالم ملکوت کو تنزل دیا جاتا ہے اس روح مقدس پر اور اس روح ولی خدا پر، یعنی کہ امام زمان اور وہ حجت الہی اس بلندی روحی پر فائز ہوتے ہیں اس شب قدر میں کہ تمام عالم ملکوت کو وہ تنزل دیتے ہیں اور عالم ملکوت نزول کرتے ہیں۔ لہذا یہ شب نہایت عظیم اور باعظمت شب ہے، اور جو لوگ اس شب کی عظمت سے آگاہ ہیں وہ اس شب کے 1 سال پہلے اس کی تیاری اور آمادگی میں اپنے آپ کو وہ پورا سال اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ اس شب قدر کو درک کر سکیں۔ جناب مرحوم سید ابن طاؤس کے علماء تشیع میں کہ یہ عجیب مقام رکھتے ہیں جناب سید ابن طاؤس، کہ وہ اپنی کتاب اقبال میں فرماتے ہیں کہ جب ایک شب قدر گزرتی ہے تو میں اپنے آپ کو آئندہ شب قدر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کرتا ہوں، یعنی 1 سال کی آمادگی کے بعد تاکہ میں اس شب قدر کو درک کر سکوں۔ لہذا عزیزاً یہ شب قدر شب ولی خدا ہے، شب حجت خدا ہے اور شب امام زمان ہے، اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس شب سورہ اپنی نمازوں میں واجب نمازیں ہوں یا مستحب نمازیں ہوں، اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت زیادہ کریں اور بیشتر سورہ قدر کو۔ لہٰذا آپ وہ رسالہ عملیہ میں آپ توضیح المسائل وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں کہ فقہا نے وہ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کو مستحب قرار دیا ہے کہ سورہ قدر پڑھیں، اس لیے کہ یہ سورہ قدر سورہ ولایت ہے، یہ سورہ قدر سورہ اہل بیت ہے کہ اور امام صادق سے یہ حدیث ہے، فرمایا ہمارے مخالفین ہمارے مخالفین کے ساتھ جب بحث کرو، جب احتجاج کرو تو اس سورہ قدر کے ذریعے بحث کرو، اس لیے اور سورہ قدر کے ذریعے ولی خدا کا اس بات کرو کہ ولی خدا وہ اس دور میں زندہ ہیں اور حی ہیں، اس سورہ قدر سے اس بات کرو اور سورہ قدر سے ثابت کرو۔ سورہ قدر میں کہاں پر ولایت کا ذکر ہے؟ ظاہری طور پر تو ولایت کا ذکر نظر نہیں آتا۔ معصوم نے فرمایا کہ سورہ قدر کا یہ حصہ کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر میں تمام ملائکہ کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آتی، جس طرح کی روایات میں ہے کہ ہر قطرے باران پر، بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتے الہی موکل ہے کہ وہ اس قطرے بارش کو کہاں پر لے کر جائے اور کہاں پر برسائے، ہر قطرے بارش پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ یہ فقط جو ہے وہ ملائکہ باران ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کتنے ملائکہ ہیں کہ ان ملائکہ کی تعداد کا وہ حصر کرنا وہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اور تمام ملائکہ شب قدر میں نزول کرتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کے مطابق تنزل الملائکۃ، تمام ملائکہ عالم ملکوت کے تمام ملائکہ، کہ ان ملائکہ میں کہ وہ ملائکہ کے جو جلیل القدر ملائکہ ہیں اور مقرب ملائکہ، مقرب جس طرح جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرائیل، جناب میکائیل، تمام ملائکہ، اور اس سے بڑھ کر تنزل الملائکۃ والروح، اور روح کہ جو رئیس ملائکہ ہے اور جو ملائکہ وہ اعظم ملائکہ ہے، یہ تمام کے تمام تنزل کرتے ہیں۔
اور یہ نقطہ عزیزان اور یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ یہ تمام عالم ملکوت اور تمام ملائکہ نزول کرتے ہیں، تو عزیزاً یہ کہاں پہ نزول کرتے ہیں؟ کیا ملائکہ بھی وہ پرندوں کی طرح، جس طرح کہ پرندہ پرواز کرتے ہوئے وہ نزول کرتا ہے اور زمین پر آتا ہے، تو کیا ملائکہ بھی اسی طرح پرندوں کی طرح نزول کرتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں؟ عزیزاً زمین پر آنا اور کسی جگہ کا محتاج ہونا یہ مادی اشیاء کی خاصیت ہے، اور ملائکہ مادی نہیں ہے، ملائکہ نوری مخلوق ہیں، اور ان کے نزول کے لیے جگہ یعنی زمین اور جگہ کہ وہ محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے۔ لہذا یہ ملائکہ جب نزول کرتے ہیں تو ان کے نزول کی جگہ خود ان کے متناسب ہونی چاہیے۔ ملائکہ مجرد ہیں، مادہ و مادیات سے مجرد ہیں، اور جب مادہ سے مجرد ہیں تو ان کے نزول کی جگہ کیسی ہونی چاہیے کہ جو مجرد ہو، جو مثل ملائکہ مجرد ہو اور ملائکہ کے متناسب ہو، اس کے مناسب ہو۔ اور رسول گرامی اسلام کے وقت یہ شب قدر، جب شب قدر ہوتی ہے تمام ملائکہ نزول کرتے تھے، کہاں پہ نزول کرتے تھے؟ قلب مقدس سے رسول گرامی اسلام پر۔ محمد والے محمد صلوات۔ روح مقدس رسول گرامی اسلام پہ تمام ملائکہ نزول کرتے تھے۔ اور عزیزاً یہ آیہ مبارکہ آج بھی یہ آیہ زندہ ہے، قرآن تا روز قیامت ہے، اور آج بھی یہ ملائکہ نزول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شب قدر فقط مختص ہو رسول گرامی اسلام کے ساتھ، رسول گرامی اسلام کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام کے وقت یہ ملائکہ روح مقدس سے رسول گرامی اسلام پر نزول کرتے تھے، تمام ملائکہ، اور یہ قرآن زندہ حقیقت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے تنزل الملائکہ، اور یہ آپ اس ظرافت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تنزلو یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی نہیں ہے کہ فقط رسول گرامی اسلام کی زندگی تک یہ ملائکہ نزول کرتے تھے۔ فعل مضارع استمرار کو اور دوام کو اور تسلسل کو بیان کرتا ہے، یعنی تنزل الملائکہ یعنی ملائکہ اب بھی ہر شب قدر نزول کرتے ہیں۔ تو عزیزان کہاں پہ نزول کرتے ہیں؟ ایک روح مقدس اور ایک روح مجرد ہونی چاہیے کہ جس پر یہ تمام عالم ملکوت جہاں پر نزول کرے، اور وہ وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ عزیزاً یہ ملائکہ تمام امور اور مقدرات کو لے کر امام زمان کی خدمت میں، لہذا ہمارا اسی بنا پر نظریہ ہے کہ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی نہ ہو یہ زمین ایک لمحے کے لیے باقی نہ رہے، ایک لمحے کے لیے باقی نہ رہے۔ ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ملائکہ وہاں پہ نزول کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کیا لے کر آتے ہیں؟ تمام برکات الہیہ کو سب سے پہلے وہ اس وجود مقدس پر نزول دیتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس وجود مقدس سے یہ برکات پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ ملائکہ برکات کو لے کر آتے ہیں۔ لہذا عزیزان یہ شب قدر یہ شب ولی خدا ہے، یہ شب حجت خدا ہے، اور مہمان اصلی اس شب میں وہ ولی خدا ہیں اور حجت خدا ہیں۔ لہٰذا عزیزان ان شب قدر کو نہایت توجہ کے ساتھ اور خدا و ولی خدا کے ساتھ تمسک سے یہ شب قدر گزاری جائے۔ اور لہذا شب قدر فقط بیدار رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ
کہ شب قدر میں کوئی بیدار ہو، فقط اس نے شب قدر کو وہ حاصل کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص 80 سال 100 سال اس نے زندگی گزاری، ایک شب قدر کو درک نہ کر سکا، اور ممکن ہے کسی نے ایک زندگی میں ایک شب قدر درک کی، ممکن ہے کسی نے 2 مرتبہ۔ شرط اساسی شب قدر کے درک کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان بیدار ہو اور محیط اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں ہو۔ اگر محیط اہل بیت میں نہیں ہوگا، اس نے شب قدر کو درک نہیں کیا۔ کیوں؟ مہمان اصلی اس شب میں وہ حجت خدا ہے، اور جو اس حجت خدا کی ولایت میں نہ ہو، جو اس حجت خدا کے محیط میں نہ ہو، اس نے شب قدر کو درک نہیں کیا۔ اور لہذا اہم ترین وہ یہ شرط اساسی وہ اس ولایت کے محیط میں ہونا ہے۔ اور اس کی میں ایک دلیل کے طور پر اس دعا کی طرف وہ آپ کی توجہ مرکوز کرتا ہوں کہ عزیزاً شب قدر کے تینوں شب میں جو مشترکہ اعمال کی انشاءاللہ آپ بجا لائیں گے، من جملہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں اور دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور فرمایا کہ وہ دعا کیا ہے؟ کیوں دعا پڑھتے ہیں؟ بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد 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 بعلی بعلی بفاطمہ بفاطمہ، یعنی خدایا میں تیرے اور تیرے اولیاء کی ولایت میں ہوں۔ انسان جو ہے وہ واسطہ دے رہا ہے، بک یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ، یعنی خدایا میں تیری ولایت میں ہوں اور تیرے اولیاء کی ولایت میں ہوں۔ اور کہیں وہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ خدا کے ساتھ رسول خدا اور اہل بیت اور امیر المومنین و حضرت زہرا اور خوب ان کی ولایت کو ذکر کیا جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اب قرآن کو ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے 3 قسم کی ولایت، البتہ یہ 3 ولایتیں 3 نہیں ہیں، یہ ایک ہی ولایت ہے، اور وہی ولایت الہی ہے۔ یہ 3 ولایتیں 3 نہیں ہیں، ایک ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، منحصراً تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے اور امیر المؤمنین ہے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اور یہ تو صریح آیت ہے کہ 3 ولی، البتہ 3 میں نے عرض کیا کہ 3 ولایت در واقع یہ مستقل 3 نہیں ہیں، کہ رسول خدا کی جو ولایت ہے جو اس امت پر، وہ وہی ولایت الہیہ ہے۔ امیر المومنین کی جو اس امت پر ولایت ہے وہی ولایت الہیہ ہے، مستقل نہیں ہے، یہ ایک ہی ولایت ہے۔ اس روئے زمین پر خداوند عالم اگر اپنی ولایت کو اعمال کرتا ہے تو وہ اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے اولیاء کے ذریعے اپنی ولایت کا اعمال کرتا ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین۔ لہذا عزیزاً شب قدر اس توجہ کے ساتھ شب قدر کو احیاء کریں۔ اور پھر کچھ شواہد اور میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزاً اس شب قدر میں ہمیں ولایت کی طرف اور ولی خدا کی طرف ہمیں سوق دیا گیا ہے، ہمیں اس طرف بڑھایا گیا ہے، ہماری توجہ وہ اس طرف مبذول کی ہے، ولی خدا کی طرف۔ اور عزیزاً اگر ولی خدا کی ولایت کو کوئی انکار کرتا ہے، ولی خدا کی ولایت کا اگر کوئی اعتراف نہیں کرتا، ولی خدا کی ولایت کو اگر نہیں سمجھتا، اور وہ معروف دعا کہ جو اس زمان میں کثرت سے اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے، اور جس کو اکثر میں ذکر کرتا ہوں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم نعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک، خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، اور اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے نہیں ہوگی تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اور خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عنایت فرما۔ آج کے دور میں حجت کون ہے؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حجت الہی ہیں۔ خدایا مجھے اپنی حجت اور امام زمان کی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زللت عن دینی، خدایا میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، میں بے دین ہو جاؤں گا۔ بے دین
اور شب قدر میں اسی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اسی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ آپ دعائے افتتاح کو عزیزان، کہ چونکہ ہمارا واسطہ کم ہے، جو ہے وہ دعاؤں سے کم واسطہ ہے، دعائے افتتاح کو جو ماہ مبارک رمضان کی افتتاح میں، اور بلکہ ہر شب جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا وہ حکم ہے کہ پڑھیں اس دعائے افتتاح کو۔ مفاتیح الجنان میں وہی ماہ مبارک رمضان کے اعمال کی ابتدا میں یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، وہ دعائے افتتاح سے۔ عزیز دعائے افتتاح کو ہم ملاحظہ فرمائیں، دعائے افتتاح کا یک سوم امام زمان کے بارے میں ہے۔ دعائے افتتاح ماہ مبارک رمضان، اور آپ دعائے افتتاح پڑھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، لیکن توجہ کس طرف دلائی، وہ ہماری توجہ کس طرف جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ امام زمان کی طرف۔ میں ایک دو جملے جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک فقد نبینا، خدایا میں رسول خدا کے وہ رحلت کرنے کا، ہم رسول خدا سے محروم ہیں، میں اس محرومیت کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک فقد نبینا، خدایا تیرے حبیب اور اپنے رسول کے اس دنیا سے اور ہمارے محروم ہونے کی میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ وغیبت ولینا، اور اپنے ولی اور حجت الہی کی غیبت کی شکایت کرتا ہوں، ہم سے غائب ہے، میں شکایت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ وکثرت عدونا، اور دشمنوں کی کثرت کی شکایت کرتا ہوں۔ وشدت الفتن بنا، اور یہ فتنے اس قدر شدید ہو چکے ہیں خدایا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، امام زمان کی طرف۔ اور اسی طرح شب قدر کے اعمال کو آپ ملاحظہ فرمائیں، شب قدر کے اعمال میں وہ حکم ہے کہ کثرت سے یہ دعائے امام زمان اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کثرت سے اس دعا کو پڑھیں شب قدر میں ولی خدا کی طرف۔ اور آخری نقطہ جو ہے اس ضمن میں عرض کروں کہ عزیزاً، آپ ماہ مبارک رمضان کی جو نمازوں میں جو دعا مستحب ہے کہ کثرت سے آپ یہ دعا کریں، نماز کے بعد جو تعقیبات ہیں اور دعا جو کرتے ہیں، اور ہم تو ہمیشہ اسی دعا کو کرتے ہیں، لیکن بطور خاص ماہ مبارک رمضان کی نمازوں کے بعد اس دعا کی تاکید ہے، یہ دعا مانگے۔ اور وہ دعا جو ہے وہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشفی کل جائے، اللہم اکسو کل عریان۔ عزیزاً، یہ دعا کب متحقق ہوگی؟ آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغنی، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، تمام اہل قبور خدایا ان کو سرور و شادی و خوشحالی عنایت فرما، تمام کو۔ آگا یہ عزیزاً، یہ دعا کب؟ آج تو متحقق نہیں ہے۔ اللہم اغنی کل فقیر، خدایا اس روئے زمین کے تمام فقراء کو غنی کر دے۔ یہ دعا ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا پوری ہو رہی ہے؟ یہ دعا کب پوری ہوگی؟ عزیزاً، جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں۔ سورہ امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائے، خدایا جو بھوکا ہے سب کو وہ سیر کر دے، سب کو عنایت فرما، جو عریان ہے سب کو لباس عنایت فرما، جو مقروض ہے سب کے قرضوں کو ادا فرما، جو مریض ہے سب کو شفا۔ خوب عزیزاً، یہ دعا کب متحقق ہے؟ آج تو متحقق نہیں ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، متحقق نہیں ہے۔ کب متحقق ہے؟ جب امام آئیں گے۔ اب پھر دعا ہم ابھی کیوں کرتے ہیں؟ عزیزاً، ابھی اس لیے دعا کرتے ہیں خدایا، یعنی خدایا دوسرے الفاظ میں ہم خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں خدایا اپنے ولی کا ظہور جلدی فرما، تاکہ یہ ہماری دعائیں جلدی متحقق ہو سکیں، یہ ہماری دعائیں جلدی متحقق ہو سکیں، اس حجت الہی کے جلد ظہور فرما۔ لہذا اس توجہ کے ساتھ عزیزان، یہ شب قدر، اس توجہ کے ساتھ شب قدر، اور انہی شب قدر میں کہ جو انشاءاللہ آج کی شب وہ پہلی شب قدر ہے، اور عزیزاً یہ ایک روایات میں وارد ہے کہ ان شب قدر میں 3 جو راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، بعض روایات میں یہ ہے۔ تو کیا باقی 2 راتیں وہ عبث ہیں، نعوذ باللہ فضول ہیں؟ نہ عزیزاً، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں۔ اس روایت کو آپ ملاحظہ فرمائے کہ معصوم سے روایت ہے کہ 19 شب قدر کو، 19 ماہ مبارک رمضان، اس شب قدر کو تمام امور کی مقدرات کی تقدیر اور تعیین ہوتی ہے، اور 21 شب قدر کو، ماہ مبارک رمضان کی 21 شب یعنی دوسری شب قدر کو ابرام ہوتا ہے۔ ابرام یعنی کہ ممکن ہے کہ کچھ وہ مقدرات میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی آنے کے بعد جو چیز ثبت ہوگی اور محکم ہوگی وہ شب 21 ہے، 21ویں شب کو، اور 23ویں شب کو وہ مہر تعیین اس پہ لگتی ہے۔ لہذا تینوں شب قدر، تینوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہے اور دو وہ شب قدر اصلاً جو ہے وہ نعوذ باللہ عبث ہیں، نا، ایک میں تعیین ہے، ابتدائی تعیین ہوتی ہے، دوسری میں ابرام و تحکیم ہوتی ہے، محکم کاری، اور تیسری شب میں مہر تعیین لگتی ہے۔ تینوں شب قدر ہیں، تینوں شب قدر ہیں، اور انہی شب قدر میں یہ روح متعالی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کہ اس روح عالی نے وہ عروج کیا ہے وہ بارگاہ الہی میں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ کہ عزیزان کی یہ ماہ مبارک رمضان میں البتہ رسول گرامی اسلام جب آخری خطبہ شعبان کے آخری جمعہ اپنے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور عظمت کو آپ نے بیان فرمایا، اور پھر خطبے کے آخر میں آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ ما یبکی کا، کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا کہ یا علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی ماہ مبارک رمضان ہوگا اور آپ کے سر مقدس سے آپ کی ریش مبارک کو خضاب کیا جائے گا۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ماہ مبارک رمضان ہوگا اور وہ میرا قاتل کون ہوگا، بلکہ ایک ہی جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرا دین باقی ہوگا؟ تو فرمایا کہ یا علی، کہ تم اپنے دین پر محکم اور باقی ہوگے، تم اپنے دین پر باقی ہوگے۔ اور یہ ماہ مبارک وہ رمضان میں ہی یہ روح عالی، اور کہ وہ آنکھ جو کبھی نہیں سوئی تھی رات کی تاریکی میں، رات سے صبح تک، اب وہ آنکھ وہ سو گئی ہے، اور وہ جسم کہ جس پر سینکڑوں زخم تھے، جناب مرحوم شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کے بدن مقدس پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں زخم نہ ہو، اور یہ زخم آلود بدن وہ زیر خاک چلا گیا اور زمین میں دفن ہو گیا۔ لیکن عزیزان، جو امیر المومنین کی فضائل میں آپ عزیزان کی خدمت میں آج وہ کوئی اشارہ نہیں کروں گا، امیر المومنین ان فضائل کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ میں جو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کا دکھ کیا تھا، امیر المومنین کس دکھ سے اس دنیا سے گئے ہیں، اور امیر المومنین جو معاشرہ اور جو امت چاہتے تھے وہ اس امت کو نہیں پایا، اور اس کی شکایت کی ہے کہ فرمایا غدن ترون ایامی یکشف لکم عن سرائری وتعرفوننی بعد خلو مکانی وقیام غیری مقامی۔ یہ خطبہ نمبر 147 میں اردو والا جو ترجمے والی نہج البلاغہ ہے اس میں خطبہ نمبر 147 فرمایا کہ غدن ترون ایامی، کہ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے، کہ وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِ، اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي، اور میری جگہ کے خالی ہو جانے کے بعد اور دوسروں کے میرے مقام پر آ جانے کے بعد تم میری قدر و منزلت کو پہچانو گے۔ ابھی تم میری قدر و منزلت نہیں پہچانتے ہو، میری قدر و منزلت اس وقت تم پہچانو گے۔ اور امیر المومنین نے شکایت کی ہے۔ میں بطور اختصار آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین کے دور میں 3 قسم کے گروہ تھے کہ جو امیر المومنین کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔
اور امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی، امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی۔ پہلا گروہ گروہ قاسطین، کہ گروہ قاسطین کہ یہ گروہ سیاست باز اور فریب کار، جس کا ہم و غم یہ تھا کہ وہ قدرت کو، حکومت کو، طاقت کو حاصل کرے، اس کا ہم و غم یہی تھا، جس کو تاریخ نے وہ روایات میں گروہ قاسطین کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور یہ گروہ قاسطین کہ جنہوں نے نہر وہ جنگ صفین جنہوں نے برپا کی ہے، ان کا ہم و غم یہی تھا، وہ قدرت کو اور طاقت کو اور حکومت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ امیر المومنین کے مد مقابل آئے ہیں، اس ولی خدا کے مد مقابل آئے ہیں۔ دوسرا گروہ گروہ ناقصین، ناقصین جنہوں نے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا، جب امیر المومنین نے وہ ان کے امتیازات کو قبول نہ کیا کہ اسلام میں وہ تمہارا جو ہے وہ کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے، امتیاز اگر ہے وہ تقوی کی بنا پر ہے، اور میں کسی امتیاز کا قائل نہیں ہوں جو دوسری وہ حکومتوں میں اور خلافتوں میں کہ جو تم لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا اور بیت المال سے جو بے حساب تم لوگوں کو دیا گیا ہے، میں علی ایسا کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی حکومت وہ کسی کو دینے والا ہوں کسی علاقے کی، فقط اور فقط وہ صلاحیت کی بنا پر کسی کو اگر کوئی حکومت کسی علاقے کی حکومت دے۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین وہ ہمارے امتیاز کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا اور جنگ جمل برپا کی، اور جملی جو ہے وہ ان کا وہ جو گروہ ناقصین ہیں، امیر المومنین کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، گروہ ناقصین۔ تیسرا گروہ ہے گروہ مارقین۔ گروہ مارقین یہ خشک مقدس، یہ خشک مقدس جنہوں نے جنگ نہروان جنہوں نے برپا کی ہے، یہ خوارج، یہ خشک مقدس کہ جن کے پیشانیوں پر وہ سجدوں کے نشان تھے، جو حافظ قرآن تھے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں عبادت و بندگی کرتے تھے، لیکن ولی خدا کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولی خدا کے مقابل میں آ جاتے ہیں، گروہ مارقین۔ یہ تین گروہ تاریخ میں معروف ہیں، لیکن عزیزان ایک ایسا گروہ جو تاریخ نے جس کو نام نہیں دیا اور تاریخ میں جو معروف نہیں ہوا، لیکن اس گروہ نے بھی امیر المومنین کو خون کے آنسو رلایا ہے، خون کے آنسو رلایا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم میرے یار اور میرے مددگار نہیں ہو، بلکہ میرے لیے بار ہو، بوجھ ہو، بلکہ میری راہ میں خار ہو، کانٹے ہو تم لوگ۔ ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 119 کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ارید ان اداوی بکم وانتم دائی کا ناکش شوکت بشوکہ، ارید ان اداوی بکم، میں نے تو تم سے اپنا وہ چارہ کرنا چاہا، میں نے تو تم سے دوسروں کا علاج کرنا چاہا، لیکن تم ہی میرا درد بن گئے ہو۔ ارید ان اداوی بکم وانتم دائی، تم میرے لیے درد بن گئے ہو، کناکش شوکت بشوکہ، کہ کانٹے کے ذریعے اگر کانٹا جس طرح نکالا جائے، اگر ہاتھ میں پاؤں میں کانٹا اگر چبھ جائے تو آپ اس کو کس کے ذریعے نکالا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کانٹے کے ذریعے، اور انسان کو معلوم ہے کہ ممکن ہے وہ کانٹا بھی وہ اسی سمجھ جائے گا، اس کو بھی بدن میں چبھونا پڑے گا تاکہ اس دوسرے کانٹے کو نکالا جائے۔ فرمایا تم میرے لیے کانٹے ہو، میرے لیے کانٹے ہو۔ یہ گروہ جو تاریخ نے وہ معروف نہیں ہے، اس گروہ کا اگر آپ نام دیں تو کیا نام دیں گے؟ گروہ قاعدین، یعنی بیٹھ جانے والے لوگ، بیٹھ جانے والے۔ اور امیر المومنین نے وہ شکوہ کیا ان کے ساتھ، شکوہ کیا۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ نہج البلاغہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خطبہ نمبر 27 میں امیر المومنین فرماتے ہیں قاتلکم اللہ، خدا تمہیں مارے، لقد ملأتم قلبی کیحن، تم لوگوں نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، وشحنتم صدری غیظاً، اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے، وجرعتمونی نغب التہام انفاسا، اور مجھے غم و حزن کے جرعے پہ جرعے تم لوگوں نے پلا دیے ہیں۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي، اور تم لوگوں نے میری تدبیر اور رائے کو وہ تباہ و برباد کر دیا ہے،
میری تدبیر کو، میری رائے کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزاً، یہ شکوہ کیا امیر المومنین نے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علی زمان، وہ حجت الہی، آج کی وہ حجت الہی، خدا نہ خواستہ ہم سے یہی شکوہ نہ رکھتے ہوں، یہی شکوہ نہ رکھتے ہوں۔ فرمایا کہ وہ افسدتم علیہ وہ رأیی، تم لوگوں نے میری رائے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور یہ خطبہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا بعد میں جا کر خطبہ نمبر 27 میں آخر میں ایک جملہ عجیب فرمایا امیر المومنین نے، کہ بیان کرنے کے بعد کہ بنی وہ قریش والے یہ کہتے ہیں کہ علی بہادر شخص ہے لیکن اس کو حکومت چلانے کا طور طریقہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مہارت رکھتا ہو؟ میں ابھی 20 برس کا نہیں تھا کہ میں وہ جنگ اور حرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور ابھی تو میں 60 سے اوپر کو ہو چکا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ولیکن، یہ جملہ امام کو دکھ بھرا ہے، فرمایا ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، لیکن اس کی تدبیر اور رائے کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی بات مانی نہ جائے؟ یہ میری بات مانتے نہیں ہیں، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس امام کی کیا رائے ہے، اس امام کی کیا امامت ہے کہ لوگ جس کی اتباع نہ کریں، جس کی اطاعت نہ کریں؟ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ خطبہ نمبر 114 میں لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان وہ جدائی ڈال دے، مجھے تم سے اٹھا لے۔ یہ امام نے وہ ان پر نفرین کی، ان اللہ فرق بینی و بینکم والحقنی بمن ہوا احق بھی، اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تم سے زیادہ میرے حقدار ہیں۔ عجیب جملے جو ہے وہ فرمائے۔ اور پھر خطبہ نمبر 27 میں عجیب جملے فرمایا آپ نے، فرمایا یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں کی شکل میں، مردوں کی شکل و صورت میں نامردو، یا اشباہ الرجال ولا الرجال حلوم الاطفال، تمہاری بچوں جیسی وہ عقلیں ہیں، وہ عقول ربات الحجال، اور تمہاری سمجھ بوجھ ہجلہ نشین عورتوں جیسی ہے۔ اور لوددت انی لم اراکم ولم اعرفکم معرفتاً، کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور مجھے تمہاری پہچان نہ ہوتی۔ واللہ جرت ندمن واعقبت صدمن، اور فرمایا ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب ہے اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے، کاش میں تم لوگوں کو نہ پہچانتا۔ امیر المومنین وہ کس درد کے ساتھ وہ اس امت سے گئے ہیں۔ امیر المومنین کو البتہ اس ضمن میں امیر المومنین نے اپنے وہ خاص اصحاب کو فراموش نہیں کیا، ان کو یاد کرتے تھے، حق و حقیقت جو تھی اس کو یاد کیا آپ نے۔ اور آپ کے وہ معروف جملے فرمایا کہ این عمار این ابن تیہان این ذو شہادتین، عمار کہاں ہو، ابن تیہان کہاں ہو، ذو شہادتین خزیمہ کہاں ہو، امام نے یاد فرمایا۔ عزیزاً، اگر ایک وہ فقراء اگر ثروت مند اور غنی کے دروازے کو اگر چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس فقراء کا نقصان ہے۔ اگر ایک عالم کو نظر بند کر دیا جائے اور لوگ اس عالم کو کی طرف جانا چھوڑ دیں تو اس میں نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ شاگرد نقصان اٹھائیں گے جو اس درس سے اور اس تربیت سے جو محروم ہو رہے ہیں۔ عزیزاً، یہ امت امیر المومنین کی اس تربیت سے محروم ہوگی۔ 25 سال امیر المومنین کو خانہ نشین کیا گیا اور امت کو محروم کیا گیا، امت محروم ہوئی، اور فقط 25 سال امت محروم نہیں ہوئی بلکہ ایک صفر کا اگر آپ اضافہ کریں 250 سال رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک لوگ اور امت اس ہدایت سے محروم ہو گئی، اور لوگوں نے جس طرح وہ اہل بیت سے اور ان حجت الہی سے جو ہدایت جس طرح پانی چاہیے وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ کس طرح ہدایت نہیں پا سکے کہ معاشرے پر وہ اب ہارون الرشید جیسے لوگ حاکم ہیں
اور امام موسیٰ بن جعفر قید میں ہیں اور زندان میں ہیں۔ متوکل جیسے افراد وہ حکومت برسر پیکار ہیں اور حکومت میں ہیں، اور امام جواد جیسے افراد 25 سال کی عمر میں وہ زہر کا پیالہ ان کو پینا پڑتا ہے اور شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ عزیزاً، وہ معاشرہ جو امیر المومنین چاہتے تھے، امیر المومنین آیا وہ معاشرہ، جس معاشرے کی جو تربیت کرنا چاہتے تھے، آیا امیر المومنین کو وہ معاشرہ حاصل ہوا؟ امیر المومنین کو وہ معاشرہ حاصل نہیں ہوا۔ آیا ایسی امت ملی امیر المومنین کو؟ نہیں ملی۔ امیر المومنین کیسی امت چاہتے تھے؟ کیسی امت چاہتے تھے؟ عزیزان، یہ اہم ترین سوال ہے کہ وہ وقت بھی نہیں رہا کہ میں اس کا تفصیلی جو ہے جواب عرض کروں اور وہ شواہد جو ہے وہ پیش کروں کہ امیر المومنین کیسا معاشرہ چاہتے تھے، معاشرے کی کیسی تربیت چاہتے تھے۔ اور فرق نہیں ہے، آج کا دور بھی وہی دور ہے۔ حجت الہی اگر غیبت میں ہے لیکن امام امام ہے، امت امت ہے، اور امام زمان بھی ویسی ہی امت چاہتے تھے جو امیر المومنین جس امت کی شکایت کرتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ امام زمان کو ایسی امت چاہیے۔ تو کیا ہم ایسی امت ہیں امام زمان کی؟ اور وہ اس معاشرے کی اور ان افراد میں کیا صفات ہونی چاہیے کہ جن صفات کی نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین نے شکایت کی ہے؟ میں فقط جو ہے وہ اختصار کے ساتھ دوسرے خطبے میں ایک دو جملے جو ہے اس ضمن میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق کی عنایت فرمائے کہ امیر المومنین جس امت کی شکایت کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو ایسی امت سے قرار نہ دے، اور وہ ایک مثالی امت، وہ مثالی افراد اور وہ تشیع واقعی کہ جو امیر المومنین چاہتے تھے، خداوند عالم ہم سب کو وہ ان جیسے افراد میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ حکمت نمبر 299 کہ اس کو آپ عزیزان وہ مراجعہ کیجئے گا اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ امت میں اور افراد امت میں جو خصوصیات ہونی چاہیے اور امام زمان جو معاشرہ چاہتے ہیں وہ صفات کیا ہیں، کہ تقریباً وہ اس خطبے میں اور اس حکمت میں تقریباً 10-12 صفات امیر المومنین نے بیان فرمائیں، اور البتہ اس وہ حکمت کے آخر میں امیر المومنین فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِّن تَرْكِ الْكَثِيرِ۔ فرمایا کہ ان صفات اور خصال کو اپنے اندر پیدا کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لو، مقابلہ ان صفات میں مقابلہ رکھو، اور اگر تم ان تمام صفات کو حاصل نہ کر سکو تو پھر تھوڑی صفات
جس قدر تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتے ہو یہ بہتر ہے تمام کی تمام ترک کرنے سے، اور بالکل ان صفات سے دور ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پھر جو ہے وہ امیر المومنین نے وہ ان صفات کو بیان فرمایا کہ یہ حکمت کان علی فیما موا اخن فی اللہ وکان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینے، فرمایا کہ ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا اور وہ میری نظروں میں اس وجہ سے اس کی عزت تھی کہ اس میں یہ صفت تھی۔ پہلی صفت فرمایا کہ دنیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی، پہلی شرط، پہلی خصوصیت۔ اور یہ دینی بھائی کون ہے؟ مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں جناب ابو ذر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جناب عثمان ابن مضعون ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہ، امام کو کوئی مخصوص فرد جو ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک مثالی بھائی جس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور ایک مثالی دینی بھائی کہ جن سے ایک دینی معاشرہ وجود میں آتا ہے، ان میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ لہذا یہ صفات وہ ہم سب میں یہ ہونی چاہیے، اور امام، آپ کا امام، میرا اور آپ کا امام چاہتا ہے یہ صفات ہم میں ہوں، شیعوں میں یہ صفات ہوں۔ پہلی صفت آپ نے فرمایا کہ صغر الدنیا فی عینے، اس کی نگاہوں میں دنیا حقیر تھی۔ بس پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کی دنیا میں، مومن کے نزدیک دنیا حقیر ہو، دنیا پست ہونی چاہیے۔ اور عزیزاً آج جو مشکلات ہیں، عمدہ مشکلات، وہ دنیا پرستی کی وجہ سے ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی کا سرچشمہ ہے، اور تمام خطاؤں کی بنیاد یہ حب دنیا ہے۔ حب دنیا بنیاد۔ عزیزاً جنگ جمل کیوں برپا ہوئی؟ جنگ صفین، دوسری جنگیں کیوں برپا ہوئی؟ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ اکثریت لوگوں کی ایک لقمہ نان کے پیچھے ہے، مال کی دنیا کے پیچھے۔ اور وہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ شواہد عرض کروں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر سعد کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور وہاں پر آپ نے پیشنہاد کی تھی کہ تم مجھے پہچانتے ہو، جانتے ہو کہ میں نے تمہارے دین میں کوئی خرابی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی باطل کو میں نے نافذ کیا ہے؟ نہیں، تو کیوں میرے جنگ کی جو ہے وہ در پہ ہو؟ خوب اس جنگ سے انصراف کرو۔ کہا کہ مجھے خوف ہے، وہ میرا گھر بار لوٹ لے گا۔ خوب امام نے فرمایا میں اپنا بہترین باغ، جو معاویہ کے وہ بہت زیادہ قیمت ادا کرنے کے باوجود وہ میں نے باغ اسے نہیں دیا، میں تمہیں وہ باغ دیتا ہوں، مدینہ میں اچھا گھر دیتا ہوں، تمہاری اور تمہارے بیوی بچوں کی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں تک فرمایا تمہاری اور تمہارے بیوی بچوں کی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن نہ قبول نہیں کی۔ کیوں؟ حکومت رے دنیا، حکومت رے کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی ہے، اسی وجہ سے جنگ جمل ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے۔ میں ایک واقعہ فقط جنگ جمل کا وہ عرض کر کے تمام کرتا ہوں کہ جب جملیوں نے بصرہ پر حملہ کیا اور بیت المال کا دروازہ کھولا، اور جب ان کی نگاہیں سونے اور چاندی پر پڑی تو ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جب امیر المومنین نے بصرہ پر حملہ کر کے بصرہ کو واپس لیا، امیر المومنین بھی اسی بیت المال میں داخل ہوتے ہیں، اور جب آپ کی نگاہ اس چاندی اور سونے پر پڑی، فرمایا یا بیضا و یا صفرا غری غیری، اے زرد اور اے سفید، یعنی اے سونا اور چاندی، کہ تم علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، علی کے غیر کو دھوکہ دو۔ امیر امیر المومنین نے وہیں پر وہ مال تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اپنے لیے بھی جس طرح دوسروں کو ایک ایک حصہ جو ملا، اپنے لیے بھی ایک حصہ اٹھایا،
اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، خدایا تو شاہد ہے کہ علی نے اس دنیا کو اپنے لیے اکٹھا نہیں کیا، اور اے نماز تو شہادت دینا۔ اور اتنے میں ایک شخص وارد ہوتا ہے، یا امیر المومنین، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی ہم رکاب ہو کر میں جنگ میں شریک ہوتا اور جنگ کرتا، لیکن میں وہ نہ پہنچ سکا۔ امام نے فرمایا واقعاً تمہارا دل یہی چاہتا تھا۔ عرض کہ یا امیر المومنین، میرا دل یہی تھا۔ فرمایا تم اور تمہاری صلب میں اور تمہاری نسلوں میں جس کی بھی یہی نیت ہے کہ وہ علی کی مدد کرے، فرمایا کہ وہ سب کے سب اس نیت، اس عمل میں شریک ہیں، لو یہ حصہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اپنے لیے جو حصہ اٹھایا تھا، الگ کیا تھا، وہ حصہ اس کے سپرد کیا اور اس کو دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بابا خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے، خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ ایک مرتبہ کمبر نے ایک تھیلی پیسوں کی، درہم و دینار کی ایک تھیلی امیر المومنین کے گھر میں لائی، گھر میں رکھی۔ امیر المومنین جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی نگاہ اس تھیلی پر پڑتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کمبر کیوں لائے ہو یا امیر المومنین؟ آپ حاکم ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، میں اس لیے لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اے کمبر، اگر وہ آگ کی ایک تھیلی میرے گھر میں لے آتے یہ زیادہ بہتر تھا اس درہم و دینار کی تھیلی سے۔ لے جاؤ اس کو، لے جاؤ میرے گھر سے اٹھا لو اس کو۔ علی کو تمہاری دنیا سے کیا غرض ہے؟ علی کو غرض نہیں ہے۔ عزیزاً دنیا، ہم کہیں گے کہ عزیزاً ہم بھی تو ایسا ہی ہے، ہم تو دنیا پرست نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال ایک دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ عزیزاً اپنے آپ کو پہچانیں۔ آج جنگ تو نہیں ہے، آج وہ حالات نہیں ہے، لیکن کیا امیر المومن دنیا پرست ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا پرست ہیں، دنیا پرست ہیں۔ خداوند عالم نے جو حقوق واجب کیے ہیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے ادا کر رہے ہیں، خمس واجب ہے ادا کر رہے ہیں، انفاق جو لازم ہے انفاق کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے۔ وہی ہے، وہی جو خداوند عالم نے مال دیا ہے، اسی میں سے جو خدا کہتا ہے کہ اپنے مال کو میری راہ میں اتنا حصہ فلاں صورت میں جو ہے وہ ادا کرو، کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ انشاءاللہ اس پر میں کبھی عرض کروں گا۔ فقط یہی خوف ہے، فقر کا خوف۔ میں اگر اتنا مال جو ہے وہ ادا کروں گا، وہ فقیر ہو جاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، اور آخر عمر میں وہ میرا کیا بنے گا؟ فقر کا خوف ہے۔ یہی دنیا پرستی ہے، یہی دنیا پرستی۔ اور عزیزاً دوسرا جملہ جو ہے وہ کہ وہ بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک آخری جملہ جو ہے وہ دوسری صفت فرمائی، وَقَانَ خَارِجًا مِن سُلطان بطنے۔ فرمایا کہ میرے اس دینی بھائی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اسیر شکم نہیں ہے، اسیر شکم نہیں۔ وَقَانَ خَارِجًا مِن سُلطان بطنے، وہ اپنے بطن کی وہ تسلط سے خارج ہے، اس کی اسارت سے خارج ہے، خالی ہے، وہ اپنی شکم کا اسیر نہیں ہے۔ اور اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا کافی عرصے سے دل چاہتا تھا کہ وہ کباب، جگر کو کباب کر کے کھائیں، اور بالآخر جو ہے وہ امیر المومنین نہیں معلوم کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ نے جگر کباب کر کے نہیں کھایا، بہت دل چاہا آپ کا۔ فرمایا امام حسن فرماتے ہیں کہ خوب حالات کچھ مساعد ہوئے اور ہم نے جو ہے وہ ایک جگر مہیا کیا، جگر لے کر آئے، اس کو کباب کیا تاکہ امیر المومنین کی خدمت میں وہ پیش کریں اور دیں کہ اتنے میں کچھ فقراء آتے ہیں امام کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین لگتا ہے کہ آج جگر کباب کیا ہے، وہ جگر کباب کیا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے سب کو دعوت دی اور سارے کے سارا وہ جگر ان کے سامنے پیش کر دیا، ان کو دے دیا۔ اور پھر جو ہے وہ امیر المومنین نے عجیب جملے جو ہے وہ فرمائے، کبھی اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ویلن ویلن لمن ادخل فی بطنہ نارا، ہلاکت ہو اس شخص کی کہ جو اپنے شکم کو آتش سے پر کرے، اپنے شکم کو آتش سے پر کرے۔ اور یہ آخری جملہ امیر المومنین کا رسول گرامی اسلام سے یہ وہ حدیث ہے اسی مضمون میں، اور امیر المومنین سے یہ حدیث ہے، فرمایا من کانت ہمتہ ما یدخل بطنہ، فرمایا اگر جس شخص کی ہمت اس کا بطن ہے، جس کا ہم و غم اس کا پیٹ ہے، اس کا ہم و غم اس کا پیٹ ہے، اس انسان کی عظمت، اس انسان کی قیمت، اس انسان کی ارزش کیا ہے؟
فرمایا کانت قیمتہ ما یخرج من بطنہ، اس شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کے شکم سے نکلتا ہے۔ اس انسان کی یہی قیمت ہے، اس انسان کی یہی قیمت ہے۔ لہذا فرمایا کہ دوسری صفت میرے اس دینی بھائی کی یہ ہے کہ وہ اپنے شکم کا اسیر نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی اسارت ہے۔ اور اس شکم کی اسارت کے نتیجے میں انسان کیا کہ امیر المومنین کی وہ ان بیان کردہ ان صفات کو جو ایک امت میں اور افراد میں ہونے چاہیے، خداوند عالم ہم سب کو وہ عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امیر المومنین، امیر المومنین کی وہ ولایت ہم میں اور ہماری نسلوں میں تا روز قیامت، اس ولایت پر ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، جو مومنین مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا بحق زہرا مظلومین جہان کی مدد فرما، اور خدایا خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمین جو نہتے ہیں، خدایا بحق امیر المؤمنین کہ ان کی مدد فرما اور ان کو دشمن پر کامیاب اور نصرت عنایت فرما۔ وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ اور ہمارے عزیزان کچھ رہبر ایجوکیشن سسٹم سے بھی انشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور عزیزان سے انشاءاللہ وہ تعاون کی جو ہے وہ اپیل ہے۔